وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کمال کی ایتھے آیا گل بننی ہے حضرت، ادھر آنا پڑے گا حضرت۔ کیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ہائے 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 ہائے، ایتھے آنا پڑا ہے حضرت جی۔ آپ کی دنیا کے اصول کچھ اور ہیں، وہاں کچھ اور ہے حضرت۔ اور وہاں کیا ہے؟ وارشا فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وہاون تے کرو حضور پاون حضرت۔ یہ کاٹن، یہ گھڑی، یہ ویس کوٹ، یہ یہاں چلتا ہے حضرت جی، وہاں نہیں چلتا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اگر حضرت جی وہاں رنگ دیکھے جاتے، ویس کوٹیں دیکھی جاتی، تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا حضرت؟ وہاں یہ دیکھا جائے گا حضرت، یہ اسی لیے تو میاں صاحب کہتے ہیں نا، باروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں جندر دا کوڑا۔ اس لیے پتر جنہ لفو گے اتنا ہی قرب ملے گا حضرت، جنہ لفو گے۔ اور میں کہتا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں پتر اسی دو ہی کمالی رہ گئے ہیں، گلاں ساڈیاں دا سٹیٹس لاؤ تے ساڈے نال تصویر کھچ کے فیس بک تے لاؤ، اور کوئی کام نہیں پتر۔ یہ بزرگوں کے جملے ہیں، ان کی قدر کرو حضرت۔ یہ بابوں نے تمہیں کشتہ کر کے دے دیا ہے، یہ ملائی ہے، یہ جوہر ہے حضرت جی۔ دیکھو نا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنا سونا لکھا، کیا پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بوڑ نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا حضرت ہے۔ اور پتر اتنی گندی بیماری ہے یہ، اسے پھر صوفی بابے نے لکھا تھا، وہ کہتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی، وہ گیا کام سے۔ ہاں ہے پھر کیا؟ یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ خاکے درے جانا نہ ہو جائے۔ اس لیے پتر بچ کے رہنا۔ امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ اب جو آپ نے کہا میری تو جرت ہی نہیں نہ کہنے کی حضرت، ہمت ہی نہیں ہے حضرت۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اور عشق لاتا ہے جی بندے کو یہاں، عشق بندے کو یہاں لاتا ہے حضرت۔ میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا نا خود کو، امام اہل سنت نے، میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے، عشق کہاں لاتا ہے بندے کو یار؟ ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا۔ میاں محمد بخش صاحب حضرت جی، ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا، پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا۔ عشق لاتا ہے بندے کو یہاں حضرت، یہ ہستی مٹا دیتا ہے بندے کی حضرت، کچھ نہیں رہتا حضرت۔ ویسے تو حضرت حال تو ہمارا یہ اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آندہ ہے حضرت، لیکن حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں عشق تے آتش دو ہی برابر۔ خواجہ غلام فرید کیا فرماتے ہیں؟ عشق تے آتش دو ہی برابر، ہووے عشق دتاں تے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر خود کو سوال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا۔ پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے پھیرا۔ یہ کچھ نہیں چھوڑتا۔ اور شیخ نے اس کو لکھا بھی، آپ کی تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے جی مجنو، لیکن اس کا اصل نام مجنو نہیں ہے، یہ قیس تھا، بنو عامر قبیلے سے اس کا تعلق تھا حضرت۔
لیکن اس کے مزاجی نے اس کی جند رول دی حضرت۔ شیخ لکھتے ہیں، یہاں فرماتے ہیں ایک دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ آپ کے غلام تھے، محب تھے، جاننے والے۔ یہ بیٹھا نا خود پہ ریت پھینک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا آؤ ذرا اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا کو ہونا چاہیے یا حضرت سیدنا امیر معاویہ کو ہونا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ٹھیک ہے، آپ آئے اور آپ نے آگے سوال اب شیخ لکھتے ہیں کہ قیس ابھی یہ مجنو نہیں بنا تھا، یہ قیس ہی تھا ابھی۔ یہ آگے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے؟ یہ عرض کرتا ہے حضرت نہ تے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشان ہونا چاہیے، نہ خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ یہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا انت مجنون، یہ تو دیوانہ ہے حضرت۔ پھر ایسا معروف ہوا قیس کسی کو یاد نہیں رہ گیا تو مجنون یاد رہ گیا۔ اب شیخ لکھتے ہیں فرماتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال پیدا کر سکتا ہے کہ نہ حضرت مولا علی مشکل کشا یاد رہیں نہ حضرت امیر معاویہ یاد رہیں، تو پھر عشق مصطفیٰ کیا رنگ پیدا کرے گا حضرت؟ یہ وکھری دنیا ہے حضرت، یہ وکھری دنیا، اس کے قاعدے وکھرے ہیں، اس کے اصول وکھرے ہیں، اس کے دن وکھرے ہیں، اس کی راتیں وکھری ہیں حضرت۔ ہم تو ذرا انتظار کر رہے ہیں نا رات آئیے تو سوئیں، لیکن عاشق کیا کرتے ہیں؟ رات پوے تے بے دردان نیند پیاری ہی آوے، اسی تو پیکڑیاں ویکھنے کہڑے ویلے حضرت جی رات پوے گی تو سوا گے، یہ رات ڈھیکتے نے کہڑے ویلے رات آئے تو یار دے حضور کھلواں گے حضرت۔ عشق کے قاعدے وکھرے ہیں، اصول وکھرے ہیں اس کے حضرت۔ عشق میں سونا سونا کوئی نہیں، سسی ستی یار گواچا کتے تو بھی نہ سو جائیں، عشق میں سونا حرام ہے حضرت۔ ایمی بس تھوڑا سا سوتے ہیں وہ بھی یار کی سنت پوری کر دیں۔ رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے، وہ درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے ہیں۔ حضرت جی سیدہ کائنات حضور نبی علیہ السلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا، اور میں سنیوں بڑے دکھ سے کہتا ہوں ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ نہیں حاصل کیا حضرت سوائے بے عملی کے حضرت۔ اور جی میرے پیر تے بڑے پہنچے تھے نہیں، کوئی لوڑ ہی نہیں، میں ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ حضور فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، لیکن انداز مبارک کیا لکھا ساری رات مصلی پہ قیام فرمایا کرتی تھی۔ اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی، ربا تیری رات مک گئی، ربا تیری رات ختم بھی ہو گئی، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے۔ اتھے جناب اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آندا ہے، فجر پڑھی نہیں جاندی، وہی چار بابے فجر وچ حضرت اونج اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آندے نے۔ او بھائی نعت خاں پہ نوٹ پھینکنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا، یہاں جند وار نہیں پڑتی ہے حضرت۔ آج کل ہمارے عشق کا مزاج یہی ہے حضرت، جنہیں بوتیاں تھدیاں سٹیاں بڑا عاشق ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ وہاں اللہ وہاں جندوار نہیں پڑتی ہے حضرت جی، وہاں جندوار نہیں پڑتی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کتب صاحب نے آپ کو سیر و سیاحت کا حکم دیا، آپ فرماتے ہیں میں سفر کرتے کرتے ایک شہر پہنچا حضرت، اور وہاں جا کے میں نے پوچھا یہاں کوئی مرد ہے؟ لوگوں نے کہا جی ایتھے تو کوئی نہیں ہے، وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا اس کی چوٹی پہ ایک مرد ہے، اس کی چوٹی پہ ایک مرد رہتا ہے حضرت۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے سفر کیا اور میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، فرماتے وہاں ایک غار تھی، فرماتے جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے، ایک ٹانگ یہاں سے
کٹی پڑی ہے, گوشت اور پوست نہیں ہے اس پہ, خشک ہو چکی ہے لیکن کٹی پڑی ہے. بابا صاحب فرماتے میں اندر گیا, حضرت موجود تھے, واقعی مل کے خوشی ہوئی, واقعی مرد تھا حضرت. فرماتے ہیں کچھ مسئلے تھے میرے جس کے حوالے سے حضرت نے مجھے بڑے مدلل جواب دیے. حضرت فرماتے جب میں نے اجازت چاہی نا تو سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ. بابا صاحب فرماتے جب وہ اٹھے نا اور مجھے باہر تک چھوڑنے کے لیے چلے تو بابا صاحب فرماتے میں نے دیکھا ان کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں تھی, ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی. کہتے میں نے دل میں خیال کیا کہ یار کوئی مناسبت نہ ہو. کہتے میں نے بڑی ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت ایک لت جناب دی بھی نہیں ہے, ایک بار بھی پئی دی, ایک ہی تو نہیں معاملہ. تو کہتے رو پڑے اور کہنے لگے ہاں فرید وہ جو باہر تو ٹانگ کٹی دیکھ رہا ہے وہ میری ہے. بابا صاحب عرض کرتے ہیں حضور کیا نوبت آئی کہ یہ معاملہ ہو گیا. کہتے ہیں فرید میں دعویٰ کر بیٹھا عاشق ہونے کا. امتحان اس کا ہوگا جس نے مدرسے میں داخلہ لیا, جس نے داخلہ نہیں لیا اس کا امتحان کا ایک, جس نے دعویٰ کر دیا پھر اس کا امتحان ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, پھر امتحان ہے جی. جس کا دعویٰ لی, اس لیے میرے پیر و مرشد نے سبق دیا ہے, میں اتھے ہی پائی کسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 تنکے, نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ. اسی پائی کتوں امتحان جو میں تینا پاکاں دیاں پیراں چاہوں بس معافی مل جائے. ادھر پتر دعویٰ نہ کریو کدی, دعویٰ نہ کریو, اسی نہیں جے پورے اتر سکتے. معافی منگو اپنے لیے, حضور نبی علیہ السلام کو معافی منگو. میں تو اب میں نے چپ کر دینی ہے کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں یہ دور نہیں ہے بولنے والا. حضرت بس چپ کر کے اب نہیں دور بولنے والا. میں اس دن قبلہ جی صاحبزادہ صاحب پیر صاحب میں اسی طرح سٹیج پہ تھا. اب میری کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی نعت خواں پڑھ رہا ہو میں نہ جاؤں. محفل والوں کو ہم کہتے ہیں بھائی جدو اسی جاؤں گے تو بھائی ان کا پتہ ہی کوئی نہیں کیا پڑھ دیں گے, ہمارے لیے امتحان ہو جائے. میں وہاں بیٹھا تھا اچھا خاصا. بھائی نعت کا مطلب ہے تعریف نبی علیہ السلام. نعت کا مطلب کیا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کی تعریف. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, ذی عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد. ٹھیک ہے جی. واہ کیا جود و کرم میں شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نعت کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام کی تعریف. نعت اور شے ہے, استغاثہ اور شے ہے, منقبت اور شے ہے. وہ نعت پڑھتے پڑھتے نا حضرت جی اس نے پڑھنا شروع کر دیا, ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. بات بڑی سونی ہے لیکن دعویٰ ہے پتر اس میں. میں نے تو حضرت ڈر کے مارے نا منہ چھپا لیا. جب ہم کھانا کھانے بیٹھے نا میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی گل کر لگا غصہ نہ کری, صرف نبی علیہ السلام دی تعریف کریا کر, دعوے نہ کریا کر. پھڑکتاں کے سارے مجھے کہتا ہے جی مصباحی صاحب آپ کی تو عادت بنتی جا رہی ہے نقص نکالنے. کیا ہے اس میں نقص؟ میں پتر نقص نو چھڑ دے, بس گل مان لے, نبی علیہ السلام دی تعریف کریا کر جڑا مرضی کرے, لیکن پتر دعویٰ نہیں چنگا ہے پھڑے جاؤں گے. نہیں کیا ہے اس میں غلطی بتائے میری. میں پتر 40,000 تو پہلے اکاؤنٹ چ منگا لے ہے تو کھلو کے کہنا ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے ہے. وہ حیا کر تھوڑی جی, وہ کرنا لی گل. اسی قبلہ جی اداں توڑن لگے ہیں, اسی ہوں اداں اسی لنگ چلے اداں توڑ کے ساریاں وہ پھڑے جاؤں گے. ادھر یہ محبوب ہے بھائی, بڑوں کو معافی ہو سکتی ہے, گستاخی محبوب نہیں معاف ہوتی ہے. وہاں تو قرآن اتر آتا ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. ہاں جی, اس لیے پتر کو کرنے والی بات کرو یار. پیسے اسی ٹوک کے ہوندے نے بھائی اینے لواں گا تو پھر میں آنا جے فروخ آباد تو لوگوں سنانے کی ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دے. تو کتوں انہوں دا منگتا ہو گیا ہوئے؟ اگر تو ان کہے تو پھر ان کا کیوں ہے؟ اگر تو ان کہے تو پھر تو کس طرح کہہ سکتا ہے میں ان کا منگتا. حضرت بیٹھے ہیں صاحبزادہ صاحب, میں بتاؤں آپ کو بچوں جاتے جاتے ان کے منگتے کیا تھے حضرت. اور میں نیچے بات نہیں سناؤں گا, حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کو خالی صوفی نہیں, صرف کو خالی اپنے وقت کے جید عالم دین, مجتہد کی حیثیت رکھنے والے, ہر معاملے پہ عبور ہے, ہر میدان میں نکھار ہے حضرت. یہ تھے ان کے منگتے حضرت. مصباحی نہیں, جھوٹا کر مصباحی کہتا ہے تو
یہ تھے ان کے منگتے حضرت. لکھے حضرت سالم طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا. بادشاہ وقت آ گیا حضرت, طواف رکوا دیا گیا, پروٹوکول دیا گیا. حضرت سالم نہیں رکے, آپ طواف کرتے رہے حضرت. تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ, بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی میں. آپ نے نہیں روکا کوئی بھی, آپ طواف کرتے رہے. بادشاہ کو بڑا غصہ لگا, اس نے کہا یہ مولوی, لیکن حضرت جی روب بھی تو ہوتا ہے نا علم کا, پھر علم کے ساتھ پھر عمل کا بھی روب ہوتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے آگے پوچھا, حضرت جو ہم نے پڑھا ہے آپ نے بھی تو وہی پڑھا ہے, لیکن جو آپ کا رنگ ہے ہمارا نہیں. آپ نے فرمایا پڑھیا تو ایک ہو جیا ہی, لیکن عمل ایک ہو جیا نہیں ہے. عمل کا روب ہوتا ہے. حضرت کے قریب آیا لیکن ایسا روب طاری ہوا حضرت کو کچھ نہیں کہہ سکا. طواف کرنا شروع کر دیا اس نے پیچھے. اب کر طواف رہا ہے لیکن اندر خیال یہ چل رہا ہے کیا ایسا کچھ کروں کہ حضرت سالم بھی میرے ماننے والوں میں آ جائے. سب سے بڑی آزمائش حضرت بابا قائد اعظم, سب تو بڑی آزمائش. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, جہاں چاہیے وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. حضرت کے قریب آیا, آگے کہتا ہے سالم سب نے طواف چھوڑ کے مجھے پروٹوکول دیا, آپ نے نہیں دیا, میں بڑا خوش ہوں, بادشاہ وقت ہوں, خوش ہوا ہے میرا دل, مانگے کیا مانگتے ہیں. آپ کھڑے ہو گئے حضرت, غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی, خدا کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. اس نے عرض کی حضرت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں, گناہ کہاں سے آ گیا. آپ نے فرمایا اس سے بڑا کو گناہ ہو سکتا ہے, کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے. کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے, ہے اس سے بڑا کوئی گناہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا. آپ نے طواف شروع کر دیا, پھر ڈر گیا, یہ بھی طواف کرنے لگ پڑا. حضرت نے 7 چکر پورے کیے, مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑے, پیٹ بھر کے آب زمزم شریف پیا, آپ تشریف لے گئے, یہ بھی پیچھے گیا. اور جب حضرت حدود حرم سے باہر نکلے نا, حضرت کا ہاتھ پکڑ دیا اور کہتا ہے حضرت واقعی غلطی ہو گئی, معافی دے دو. اور نے فرمایا معاف کیا. باز پھر نہیں آیا. عرض کرتا ہے حضرت اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں نا, آپ کچھ مانگ لیں. آپ نے فرمایا اچھا پھر تو ہی بتا, دین مانگوں کہ دنیا مانگوں. کہتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, وہاں ہم آپ کے محتاج ہیں, مجھے اللہ نے دنیا دی ہے, دنیا میں سے کچھ مانگ لیں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا بادشاہ جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اسے نہیں مانگی, تو اسے کس طرح مانگ لوں. دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل, دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں, شدید ہیں حضرت جی, ان کو کیا لگے ان کا منہ سے. اس لیے پتر گالاں تو انہوں بڑیاں پینی ہیں, کلے پہ چڑھنا ہے نا, لیکن میں نے بچوں آپ کی خیر خائی کرنی. انہوں کہا پائی حضور دی تعریف سنا ہے نا, سانو سنایا ہے کوئی, سانو پتہ ہے جو دعا ہے میں. خوف ہی نہیں آتا حضرت کسی کو بات کرتے ہوئے, کسی کو ڈر نہیں لگ رہا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. حضرت تعریف کرو نبی لہذ, معافی مل جائے گی. حضرت حقیقت کہہ رہا ہوں, معافی مل جائے گی. حضور کی تعریف کیا کرو, حضور کی تعریف کیا کرو حضرت. ہاں جی, مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. تعریف کریا کرو حضور دی, معافی دے چھڑے گا رب. نہیں تے ٹنگے جاواں گے سارے, جو اسی بہ کے سٹیجاں دے نعرے مارن دے ہیں نا, ٹنگے جاواں گے سارے ادھر, سب ٹنگے جاواں گے ادھر ہیں. اور پتہ نہیں حضرت جی ہمارے نعت خواں کیوں نہیں پڑھتے اب اس کو حضرت. اور حضرت جی ایک شعر تے قبلہ جی, میرا کبھی کبھی سفر ہوتا ہے نا بڑا, میرا دل کرتا ہے تسبیح تے پڑھا حضرت کی. لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, ہائے واہ پیر صاحب, لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں ہیں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, مشتاق اکھیاں کتھے جائے اڑیاں. حضور دی تعریف کرو حضرت. پھر
لے بھی لو کچھ نہیں ہوتا کی کہیے لیکن اے کہہ کے نہ لو پھر حضرت جی پھر نہ لو ان کے ہیں دیکھو نا اعلیٰ حضرت جو واقعی مانگتے تھے کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں ہے امت ملاوٹ کر رہی ہے اس لیے امت پیچھے رہ گئی ہے لیکن ہماری تحقیقیں ایسی ہیں شہرت کے ہم بھوکے ہیں چول ہیں ہم شہرت کے اور ہر کوئی بندہ کو نئی بات سنانا چاہتا ہے تو او مولوی صاحب میرا دل تو کرتا ہے کہ میں کہنا چھاڑی یار جڑے کم لگی ہوں وہی سونا ہے سیر تے انہوں نے جناح کہا پائی میں نے بندہ پوچھے ہوں تو بخاری جی کنیاں روایتاں پڑھیاں نے جب عائشہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ دے رسول کو اینیاں جناح کہا افسد کی بندہ نے انہوں آکھے ان کو بولتے بھی نہیں کو خوف آتا کبھی اللہ کے رسول نے جناح کہا پہنی لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے تم اگر اس لیول پہ آ رہے ہو تو پھر اس لیول پہ بھی آؤ پھر یہ بھی دسو کہ جناح کہا بھی تم آئی نہ صدیق اکبر نے پائی نہ عمر فاروق نے پائی نہ عثمان غنی نے پائی اللہ معاف کرے یہ ہم انہیں کاموں میں لگے ہوئے ہیں حضرت صاحب تو اقبال کے قلم پہ پتر کچھ کرم تو تھا ہمیں تو نہیں نہ پھر قلم سے نکلتا کی محمد سے وفا تو نہیں یہ خود نہیں ایک کرم ہوئے تھے یہ پتر آپ ہی ہوں تو پھر بڑے بڑے کر لیندے کچھ کرم تھا تو پھر اقبال نے لکھا نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم ملا کچھ کرم تو تھا کچھ کرم تھا تو اقبال کے قلم سے نکلا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو چھوٹی گا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب کچھ تے کرم سی کہ پھر اقبال کے قلم سے کیا نکلتا ہے شراب کہن پھر پلا ساقیا یا اللہ پرانی شراب جڑی بایزید نو پیائی جڑی جنید نو پیائی جڑی سری سکتی نو پیائی داؤد تائی نو پلائی حضرت ویسے کرنی نو پلائی سعید بن مسیب نو پلائی حرم بن حیان نو پیائی امام حسن بصری نو پیائی حبیب عجمی نو پیائی حضور غوث اعظم نو پلائی گئی شراب کہن پھر پلا ساکیا وہی جام گردش میں لا ساکیا یہ پتر خود لکھیا جاندہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے یا پہ ہی نہیں جگر سے وہی تیر پھر پار تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر تمنا کوئی نہیں نہ رہا تمنا کوئی نہیں جڑی ہونی چاہیے تھی ہمارے سینے ان تمناؤں سے خالی ہیں اور تمنا کی یہ تمنا ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو حضور دی ذات کیونکہ پتر جس دل وچ انہاں دی تمنا نہیں وہ دل مردہ ہے وہ دل ہاں پتر اولئک کل انعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون وہی دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو یہ پتر کرم ہوئے تو پھر ہوں خود ہوں نہیں کوئی بھی تو پھر اقبال نے کیا لکھا اقبال کہتے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نواز میں آپ کے لیے اور خود کے لیے اگر اس کو سادہ کروں گا تو چلو میں آپ کے لیے اور خود کے لیے اتنا سادہ اس کو کر لیتا ہوں کہ اقبال کہہ رہا ہے کہ تو مسجد تے آ گیا تو مسجد تو آ گیا تو اللہ کے گھر میں اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے تو آ گیا لیکن وہ چلیا تیرے اور رب میں رابطے کا واحد ذریعہ تو دل ہے وہ تو باہر ہی چھوڑا ہے یہ بغیر گال بننی حضرت آج امت لڑ رہی ہے ٹھیک ہے
کہ ہاتھ ایتھے بننے نے کہ ہاتھ ہو رہا ہے نا، آمین اچھی کہنا ہے کہ آستہ کہنا ہے، قرات کرنی ہے کہ نہیں، رفع الید ہے. لیکن پتر یہ سب باتیں بات کی ہیں، اس سے پہلے ایک حدیث پاک ہے، ادھر سب چپ نہیں، حالانکہ وہ حدیث پاک نماز کی جان ہے، لیکن ادھر سب چپ نہیں، کوئی نہیں بولتا پیا، کوئی امت دی تربیت، کوئی امت دی توجہ نہیں کروا رہا. کوئی تو مراد ہے نہیں کہ کوئی بھی نہیں کرا رہا، کرانا لے ہے نہیں، لیکن اکثریت دی گل ہوندی ہے جو کوئی ہوندا ہے نا. اور وہ حدیث کیا ہے، مفہوم ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، جے دل نہیں تے نماز، دل تو بغیر نماز. اور ہوتا ہے حضرت، ہم آتے ہیں دل کے بغیر ہی آتے ہیں. وہ لکھا نا مسئلہ کہ وہ نماز عصر تھی، امام صاحب نے سلام پھیرا تو کچھ مقتدی اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ رکعتیں 3 پڑھی گئیں، تو 4 والے بھی تھے، 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 ہوتا اسی طرح ہی ہے. تو بعد ہم بھی گائے ہوئے ہم تو تسی بھی گائے بھی ہوئے ہوتے، کھلوتے ہی ہونے ہیں سارے. اور میرا مشاہدہ ہے، میں نے تیسرا مصلی نا ہمارے سیالکوٹ میں ایک قلعہ چھوٹا سا، اور اس کے اوپر ایک میرج ہال تھا کبھی، اور اس کا نام تھا گرینڈ ہل. اس وقت سیالکوٹ میں میرا ہے کہ 2 ہی میرج، اور گرینڈ ہل پہ شادی کروانا تو دور جڑا کھا کے آندا سی وہ بھی کوئی 6 مہینے دسدا سی میں گرینڈ ہل ویاہ کھادا ہے. اس ٹاپ لیول کا وہ میرج ہال تھا. میں نے تیسرا مصلی وہاں سنایا، کیونکہ تب جوان سا صحیح، اور میں تقریباً سدیس کاپی کرنا ہوتا تھا. مجھے انہوں نے بلایا. اب ظاہر ہے سدیس پڑھنا تو پھر ظاہر ہے وہ ذرا آہستہ پڑھا جاتا تھا، اور رش ہوتا تھا، لیکن میں بعد پتہ لگا کہ وہ پیچھے کھلوتے نہیں، لیکن ہوندا کوئی بھی نہیں آنا. پتہ ایسے لگا کہ وہ ادھر ایک گرینڈ ہل میں ہی کو بابا جی کام کرتے تھے، تو انہوں نے تقریباً روز لیٹ آنا ہوتا تھا، کیونکہ گرینڈ ہل میں نا افطاریاں بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں، تقریباً روز 2 3 4 افطاری کے پروگرام ادھر ہوتے تھے. ان بابا جی کی عادت تھی کہ آنا لیٹ، اور دوسرا کام انہوں نے یہ کرنا کہ وہ آ کے نا نیت اونچی کرنی، 2 رکعت نماز سنت تراویح، پیچھے اسمام دے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، اونچی انہوں نے نیت کرنی. وہ میں پڑھ رہا تھا، وہ حسب معمول آئے اور وہ آ کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے نیت کی تھی 2 رکعت نماز سنت تراویح، پیچھے اسمام دے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر. وہ سارے نے سمجھا کہ میں اللہ اکبر کیا، سارے رکوع جا پہ، کیونکہ ہے ہی نہیں سن پیچھے کوئی بھی، سارے ہی کتے اور گئے سن. وہ کنے آواز پئی اللہ اکبر، یہ نہیں پتا کہ مصباحی صاحب نے نہیں کیا، بابے نے کیا، سارے رکوع جا پہ. میں نے خود کئی بار اس کا مشاہدہ کیا، کھڑے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ تھے نا مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی، تو حضرت والد صاحب، تو میرے بھی جو سیدی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی، کیونکہ آپ کا بھی پیچھے علاقہ کوٹلی لوہارا ہی تھا، تو حضرت نا صورتوں سے تراویح پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. حضرت کہیں تشریف لے گئے حکیم خادم علی صاحب، تو انہوں نے حضرت کو استدعا کی کہ حضرت صورتہ نہ لینے، جاج ایک عارف وقت پیچھے تراویحاں پڑھ لیں. وہ حضرت نے پڑھائیں، اور حضرت نے نا جتنی شریعت اجازت دیتی ہے کہ کوئی بھی رکن فوت نہیں ہوا، کوئی بھی واجب ترک نہیں ہوا، حضرت وہ آپ نے ادا کی ہے، لیکن تھوڑی نماز نہ ذرا جلدی پڑھی تے تراویحاں مکا کے تے. وہ مولانا حضرت کو عرض کرتے ہیں حضور بڑی چھیتی نہیں پڑھا چھڑیاں. جب آپ نے فرمایا اے دسو کو دھیان تے نہیں ادھر گیا، انہوں نے کہا حضور جان والی ہوندا سی تسی رکوع لے جاندے، دھیان ادھر ادھر جان والا ہی ہوندا سی تسی سجدے چ لے جاندے. جے ہویا کہ کوئی بھی کتے گیا نہ کو پیریاں چ گیا ہے، نہ کو ڈنگراں کل گیا ہے، نہ کو بازار گیا ہے، رے سارے وچ ہی. فرمایا نماز دا مقصد بھی ہے ہی ہے ادھر، کیونکہ بہتر بس کچھ کئی مسائل درپیش ہے، اس لیے چپ بس بہتر ہے. تو وہ ادھر وہ حافظ صاحب تو منزل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو باقی پیچھے ایسے ہی ہوتا ہے ایسا. تو پھر میں نے اس دن جو ہے نا پھر میں کیا میں کل ہی پڑھنا ہوں، تو ادھر بھی یہی مسئلہ تھا. تو 3 4 4 3، حالانکہ ختمی فیصلہ امام صاحب کا مانا جائے گا، جو امام صاحب کہیں گے مقتدیوں کو وہ تسلیم کرنا چاہیے. لیکن ان مقتدیوں 2024 دے پھر امام صاحب کی کون مننے.
मुक्तदी 2024 दे हूँ तो इमाम साहब पुत्र, ये हमारी नमाजियों की बदनसीबी है कि चुगली तो पुत्र किसी दूजे दी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन असी ऐसे बदनसीब हाँ कि असी बाहर जाके अपने इमाम दियाँ चुगलियाँ करने हैं बस, इसलिए सानू रंग कोई भी नहीं है। सानू रंग अदर साहब, वो किसी ने लिखा था ना, ई दर गए मां दर गए नौ मीदी नीस, अल्लाह दे दरबार चो अल्लाह दे घर मस्जिद अलू लिखिया ई दर गए मां दर गए ना उमीदी नीस, ए वो जगह है इथों आने वाला कदी ना उमीद जांदा नहीं। लेकिन असी वो कि 5 बारी रोज जाने हाँ, लेकिन कुछ भी नहीं है ऐसा। और उसकी जो वजूहात है उसमें सबसे पहली और बड़ी वजह बाहर जाके ईमान दी। अरे जी तू कह जो छड़िया कि पिछे ऐसे तो पिछे ही रहो यार, फिर तो ना वाली हरकतां करो है। बाकी पुत्र इंसान है, मासूम अनिल खता अंबिया हैं, मासूम अनिल खता फरिश्ते हैं, हैं जी। अहले बैत अतार, सहाबा अलैहिमुर रिदवान, औलिया इकराम, ये महफूज हैं सारे के सारे। तो पुत्र 2024 दे सी, इसलिए कोशिश करो कि एना चीज़ अगर कुछ हुआ भी तो, बाकी हमें भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि हर उस चीज़ से बचें कि जिसकी वजह से आप बदगुमानी का शिकार हो। देखिए ना, हमारे लिए मसला है ना कि उलमा जो हैं वो मजमा कसीर में आब जमजम भी खड़े होके पिए, और अगर पी रहे हैं तो मजमे को बताएं कि भाई मैं आब जमजम पी रही हूँ, क्योंकि लोगों को तो नहीं पता, लोग कहने लै भाई मौलवी और खलो के पानी पीन रहे हैं। ये इतनी एहतियात हमें भी करनी, लेकिन अगर पुत्र को मामला हो गया थे, क्योंकि पीछे ऐसे इमाम थे, वो हर लिहाज से तुझसे बेहतर है। सीने में कुरान है पुत्र, नबी अलैहिस्सलाम का वारिस है, नबी अलैहिस्सलाम का ये किताब है इल्म मिरास में, सिराजी, ठीक है, ये दरस निज़ामी में पढ़ाई जाती है। भावें तुसी सिराजी नहीं पढ़ी दी कोई भी, लेकिन इन्ना तुहानू सारिआं नू ही पता है कि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਰਾਸ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਬ ਮਿਰਾਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸੁਲ। ਆਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਰਾਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬੀਵੀ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਸੁਲ, ਖਾਸ। ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ हुजूर नबी अलैहिस्सलाम दे खासुल खास तां ते फरमाया कि जेड़े उलमा ने ये मेरे वारिस, उलमा जड़े ने मेरे, हाँ पुत्र। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने किसी आलिम को देखा वो ऐसे है जैसे उसने मुझे देखा, जिसने किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी वो ऐसे है उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी, जिसने किसी आलिम से हाथ मिलाया वो ऐसे है जैसे उसने मुझसे हाथ मिलाया। तो पुत्र को छोटी मोटी गल होए ताकि तेनू रंग लगे इमाम है पुत्र। क्योंकि मैं पीछे भी कह के आया हूँ, क्योंकि साहब अहले सुन्नत में 95% काम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून पे 95%। क्यों जी, गल गलत नहीं की। 95% हजरत साढ़े जलसियां दा, साढ़े खिताबात दा मौजू यही रहे, और इत्थे भी असीं अद्धा ही मौजू बोले हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून ते असीं बस कीती है। आगे से अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून नहीं पढ़ा कोई भी। अगर हमने आगे से अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून भी पढ़ा होता तो सारे नंगे पीरां दी छुट्टी, सारे दाढ़ी मुंडे पीरां दी छुट्टी, सारे 4 साल बाद नहाण वाले पीरां दी छुट्टी, सारे गालां कड्ढण वाले पीरां दी छुट्टी। हमने खुद ये सारा कुछ किया जिसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। हमने खुद इनको बनाया, हमने आए मजमून ही आधा पढ़ा। अल्लाह कुरान ने कभी आधी बात की? कुरान अपनी बात को मुकम्मल करता है हमेशा। कुरान ने यहाँ तो आगे बात चलनी थी अभी। अल्लाज़ीन पहले विलायत की शान और शौकत को बयान किया गया, या वलियां दी शान है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेकिन फिर आगे क्या वली कौन ने? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। जड़ा वली होएगा वो ईमान वाला भी होएगा, जड़ा वली होएगा अल्लाह को डरन वाला भी होएगा। पुत्र कितना के डरने वाला। ये हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मामूल मुबारक था कि आप
तकरीबन रोज या कुछ बीच में कोई मामला बनता, आप हजरत बशर हाफी के पास जाया करते थे। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल मुजतहिद इमाम हाफिजुल हदीस, क्या क्या तगमे सीने पे लगे सजे हैं, लेकिन हजरत बशर हाफी को जाना। एक दिन हासिदीन ने तराज किया, उन्होंने कहा आप इतने बड़े इमाम हैं, इतने बड़े इमाम हैं, हैं जी, तो आप क्यों जाते हैं उस बाबे दे कोल? फरमाया इसलिए जानना वा कि मैं शरीयत दा बड़ा जानन वाला हूं, लेकिन जिन्हां दी शरीयत है उन्हां दा बड़ा जानन वाला है। और आपने फिर बयां फरमाया कि वजह क्या बनी कि मैं हजरत बशर हाफी के करीब। फरमाते मैं बैठा था, मेरे पास 2 बच्चियां आ गई छोटी छोटी, और आके अर्ज करती हैं इमाम साहब मसला पूछना है। आप फरमाते मैंने कहा पूछो। जरा मेरे को तकवा सुनियो, अल्लज़ीना आमनू व कानू जरा यत्तकून सुनना। उन्हें मसला पूछना है। फरमाते मैंने कहा जी पूछो। उन्होंने कहा जी मसला ये है कि हमने अपने घर में ना खड्डियाँ या खुडियाँ जो भी अब उसका होगा, वो कपड़ा बनाने का पुराना तरीका, खड्डियाँ लगा रखी, और हम रात को सुबह नहीं, रात को हम जो है ना साथ अल्लाह का जिक्र करती हैं, कुरान पढ़ती हैं, वो साथ हम कपड़ा तैयार करती हैं। आपने फरमाया मसला की है। मसला ये है कि ज़ाहिर है हम दिया जला के कपड़ा बनाती हैं, और अक्सर व पेशतर ऐसे होता है कि हमारे दिए में तेल ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम क्या करती हैं, फिर हम खड्डियाँ उठा के सेन में ले आती हैं, और फिर हम चांद की रोशनी में कपड़ा तैयार करती हैं। तो आपने फरमाया मसला की है। उन्होंने कहा मसला ये है कि जो कपड़ा दिए की रोशनी में बनता है उसकी क्वालिटी ठीक होती है, रोशनी होती है ना, तांद सीधी जाती है, ठीक है, तांद टेढ़ी होती है। लेकिन जो कपड़ा चांद की रोशनी में बनता है, क्योंकि रोशनी कम होती है, तो अक्सर व पेशतर तांद सीधी रहती नहीं, इसलिए कपड़े की क्वालिटी अच्छी होती नहीं। मसला ये पूछना था, जब बाजार कपड़ा बेचने के लिए जाएं तो वहाँ बताना ज़रूरी है कि ऐना दीवे दी रोशनी च बने हैं ते ऐना चांद दी रोशनी च बने हैं। इमाम साहब फरमाते उन बच्चियों मुझे हैरान करती, छोटियां छोटियां बच्चियां मसला क्या पूछती। फरमाते मैंने कहा मसला मुकम्मल। उन्होंने कहा नहीं। मैं पूछो। उन्होंने कहा बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है, दिए का तेल भी ख़त्म और चांद की रोशनी भी नहीं, यहाँ तो ऊपर बादल है, यहाँ महीने के इब्तदाई दिन है, या महीने का अखीर चल रहा है, चांद बिल्कुल बारीक है, रोशनी ज़मीन पे आ रही नहीं। तो फिर हम क्या करती हैं कि हमारे साथ जो घर है ना, उन्होंने जो अपने सेन में दिया रखा होता है ना, हम अपनी खड्डियाँ उठा के तो उनकी दीवार के करीब कर लेती हैं, और उनके दिए की रोशनी में हम कपड़ा बनाती हैं। अब दिल में ये सिलसिला खटक रहा है, क्योंकि हमने उनसे पूछा कोई नहीं कि ताड़े दीवे दी रोशनी से कपड़ा बना लइए, तो कहीं ये चोरी में शुमार तो नहीं होगा। इमाम साहब कुछ चीखें निकल गई कहते मैं पूछा पुत्रो ऐ दसो सिरा वो तुसी किदे करूं आई हो, कौन है ताड़ा प्यो शहजादी हो, किदे करूं आई हो, कौन है तुम्हारा बाप? तो बच्चियां आगे से कहने लगी हम बशर हाफी के घर से आई हैं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो वली होगा वो ईमान वाला भी होगा और वो अल्लाह से डरने। अल्लाह इमाम अहमद बिन हम्बल वो तकवे के बहुत बड़े मकाम पे फायद है। वो लिखा है आटा नहीं था घर में कोई में, घर तशरीफ लाए, खाने को मांगा कुछ तो है ही कख नहीं सी घर में चल, ठीक है, फिर टुर गए, फिर आए, पेट नाल लगा, चेहरे का रंग मुबारक जर्द होया था भुख की वजह से, बीबी साहबा से नहीं रहा गया, वो मोहल्ले में किसी घर गई, आटा मांग लाई, लिया के गुनिया ते तैयार करने की दाकी है कि इमाम अहमद बिन हम्बल आंदे ने ते रोटी बना के देनी है। इमाम साहब तशरीफ लाए, खाने को कुछ है क्या जी आटा ले आंदा है, तो बस गुनिया है ते तुसी बहु रोटी पका देनी। पूछा आटा कितों ले आंदा, उन्हें कहा मोहल्ले के फुलां घर से। आपने फरमाया उदा ते रिज़्क जिहड़ा ना वो मशकूक है, उदा रिज़्क सही वाजे नहीं कि उदी आमदन दा जरिया हलाल है कि मशकूक है, ठीक है, पता नहीं कि वो दी आमदन जड़ी वो की है, ते इसलिए मैं आटा खाना नहीं और ताड़े विचों भी कोई आटा खाएगा नहीं। इमाम साहब फिर चले गए वापस, आटा पिया दा सी, फकीर आ गया मंगन लई, उन्हें बुआ खड़काया जी कुछ है, उन्हें जाके ते आटा दिता गया। उन्हें कहा जी गुझे आटा देन डे हो?
انہوں نے کہا جی امام صاحب واسطے کہ تو لیاندا سی، لیکن امام صاحب کہندے نے کہ میں آٹا کھانا نہیں، میرے گھر دے جی کو کھائے گا نہیں۔ فقیر نے پوچھا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی آٹا سی جس گھروں لیاندا ہے او دا رزق مشکوک ہے، تو امام صاحب کہندے نے کہ مشکوک رزق نہ میں کھاواں گا نہ میرے گھر دے کھاؤں۔ قربان جائی جو زمانے تو اس زمانے دے فقیراں دا بھی ہے تقوی سی۔ فقیر نے کہا جڑا رزق میرا امام نہیں کھائے گا میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ کیا اسلام کا سنہری دور تھا، جڑا رزق میرا امام نہیں کھائے گا۔ پھر یہ بہت بڑا نام ہے جی، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کی تصانیف درس نظامی کے نصاب میں شامل، شرح عقائد پڑھائی جاتی ہے۔ وہ لکھا ہے کہ آپ اپنے وقت میں چیف جسٹس بھی تھے جی، سب سے بڑے قاضی، جس کے لیے وہ پھر قاضی القضات کا لفظ بول نہیں پتہ لگنا، چیف جسٹس بھی تھے، اور روزانہ بادشاہ کے بالکل ساتھ حضرت کی کرسی بچھائی جاتی تھی، اور حضرت نے تھوڑی دیر کے لیے بڑے سونے کپڑے پا کے تو دے تے آ کے نہ تے بہنا تے پتر ہوں تاڑا حال ہے جی سونے کپڑے پا لیے تے تانوں ہی نہیں چنگے لگتے کوئی، تاڑا دل کردا جُتی ٹُٹی ہوئے کپڑے پیڑے جے ہو۔ میں نا ایک میرے دوست اس وقت کے کہ جدوں میرے کل آپ موٹر سائیکل اللہ نے رحمتاں کیتیاں گڈی چھڈی، بڑی دیر بعد ملاقات ہوئی، میں نے کہا میں حضرت تسی ملدے ہی نہیں ہوں، اور نہیں جی ہوں تے گڈیاں آ گئیاں نے، ہوں گڈیاں دے جمعہ پڑھانا دے، میں حضور آپ حکم کرو اگلی باری میں چنگٹی تے آواں گا۔ اے انہاں دے حالات اے ہی زین بن گیا نا کہ علماء اچھے کپڑے، علماء اچھی سواری، اچھا زین بن گیا نا۔ اللہ پتر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اگر شریعت میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ علماء کی شان کیا ہے۔ یہ تو تڑا ذہن کردہ نا کہ امام ہوئے سجیدات ٹوٹی ہوئے لنگڑا ہوئے تو ویل بساکھی لائے کہ سانو نماز پڑھانا ہے، آپ کو تو وہ امام ہی نہیں اچھا لگتا جس کے کپڑے اچھے ہوں۔ ایک ذہن لگ جائے گا حضرت، تھوڑا ٹائم لگے، اسی موضوع بدل جائیے ہوں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون علیہ، انہیاں کتاباں چنے تے یہاں مزارہ بیچنے انہوں چھڑ چھڑیے ان علم تے کام کریے، والراسخون فی العلم ایدے تے کام کریے، رب زدنی علما ایدے تے کام کریے، یعنی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ایدے تے کام کریے، ان کو بتائیں کہ علماء کی شان کیا ہے۔ تو وہ بیٹھے تھے حضرت تو زلزلہ آ گیا اور وہ محل کے کنگرے گرنے شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے جی جان بچانی چاہیے تھی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، نہ جانو ہلاکت پاؤ جان بوجھ کے۔ ان دیکھ سارے رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے پتھر ڈگ رہے ہیں اور ایک پتھر بس سانو وجنا ہے اور اسی گئے، لیکن اٹھ کوئی نہیں رہا کیونکہ بادشاہ اٹھا نہیں۔ ویکھ دے سارے نے بے بادشاہ کہ وہ بادشاہ نکلے تھے بھی سارے وزیر خزانہ، وزیر فلانا، وزیر سب بیٹھے ہیں، لیکن حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں بادشاہ کی پرواہ کی، آپ اٹھے اور دربار سے چل دیے حضرت۔ بادشاہ کو بڑا برا لگا، پیچھے سے پکار کے کہتا ہے اوے مولوی، او ملے، کیا تیری زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں نے یہ بھی اٹھا اپنی جان بچانے کے لیے اور تو مجھ سے پہلے چل کے اٹھ دیا۔ علامہ سعد الدین تفتازانی کھڑے ہو گئے اور بادشاہ کی طرف منہ کر کے کہا، فرمایا ہاں بادشاہ، میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، تو اگر نہیں اٹھتا اور ایک پتھر تجھے آ کے لگتا ہے اور اس پتھر کے لگنے سے تو مر جاتا ہے، اور اگلے دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا، لیکن اگر سعد الدین نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر سعد الدین کو لگتا ہے اور پتھر لگنے سے سعد الدین کا انتقال ہو گیا تو نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے۔ حضرت صاحب بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن این جو ہے کہ بابا جی دے جان تو بعد بالکل نہیں، اس زمانے لگن شاید کوئی خادم حسین، اور حضرت صاحب زمانے گزر گئے لیکن قبلہ قادمی صاحب لا سکے ہم
زمانے گزر گئے مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب لا سکے نہیں، زمانے گزر گئے عبدالستار خان نیازی لا سکے ہم نہیں، زمانے گزر گئے قبلہ شیخ القرآن ہم لا سکے نہیں، زمانے گزر گئے عبدالحکیم شرف قادری ہم لا سکے نہیں ہے، ہاں جی زمانے گزر جاتے ہیں حضرت صاحب، پھر جا کے تو پتر قدر ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نہیں کدی حضرت صاحب کسی نمازی نے ویکھیا کہ انہیں اپنے امام صاحب دیا جتیاں پڑھیاں ہوں۔ تو پیر صاحب دا منڈا جن بیچارے نو میرے ہر کھ بھی نہیں پتا ہے، صرف اینا کہ پیر صاحب دا منڈا ہے تو دیاں پھڑن لی تسی لڑدے ہو ایک دوجے نال، تے جڑا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی سیٹ تے بیٹھا ہے تے کھلوتا ہے او دی پھڑدا، بلکہ ساڈے جڑے بزرگ نے کار دوجی واری پانی مانگ لن تے او منہ ہوری پانی کوئی نہیں دینی ہے تے او بھی آ کے مولوی صاحب نو گھوردے ہوندے نے، وہی آ کے مولوی صاحب نو، اس لیے پھر حضرت صاحب کہ ساڈا کی کسی دا اپنا نقصان ہے، مدارس خالی ہو گئے۔ اس لیے پتر سنیوں اللہ دا واسطہ جے، پتر علم دی طرف آؤ اور علماء دی طرف آؤ اور دین دی طرف آؤ، پتر تربیت ہی کوئی نہیں بچے، پتہ ہی نہیں سانو کسی گل کوئی گل ہی نہیں، وجہ کی پتر تسی ساڑھے سٹیج علم تو خالی نہیں، شعر و شاعری دی بھرمار ہے اور شاعر بھی ہو شعر بھی ہو، ٹھیک ہے جی، نہ انہاں دا اسلام نہ کوئی تعلق، نہ عقیدہ اہل سنت نہ کوئی تعلق ہے، اس لیے پتر علم دی طرف آؤ، علم دی طرف کوئی مزاج ہی نہیں ساڑھا علم دا۔ میں اکثر یہ قبلہ جتنے علماء تشریف فرمائے نا دائیں بائیں بیٹھے ہیں، جو ان کا لا کرنا ہے کے لیے عقیدہ و نظریہ ہے میرا بھی سیم وہی ہے، لیکن میں صرف ایک بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں، میں کہنا ہوں کہ جدو پتہ تقریر کرتا لکھوں لوگ سامنے بیٹھے ہیں، ہی کو شی کہتا ہے، شی کو ہی کہتا ہے، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ کا اس کو مفہوم نہیں پتا کہ جزاک اللہ میں ہی سارا موضوع موجود ہے۔ جزاک اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تجھے اچھی جزا دے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جزا کے مقابلے میں سزا لفظ موجود ہے۔ وہ دیکھا تھا نا آپ نے اس کا کلپ کہ وہ جزاک اللہ کا کیا مفہوم بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جزاک اللہ نامکمل جملہ ہے، جزاک اللہ خیرہ کہو گے تو پھر بات مکمل ہوگی صرفی نحوی لحاظ سے، لیکن جب وہ کرتا ہے تو اس کے سامنے لاکھ ہوں ایک سچ پتر میں گل دسی ہو جیزا کرنا ایک سنی ہوں تو اسی سننا سی انہوں نہیں، ٹائم آنا ہی نہیں کسی نے، بلکہ بلا لینا کہنا تاڑے کو کوئی اور نہیں سی ہے ایک تو لے آندا جی، کیونکہ بات سننے کا شوق نہیں ہے کہ سانو کوئی علم دسو، سانو کوئی گل دسو، بس ہے وہ نسیا انہیں پھڑیا پھر انہیں لت کھچی پھر انہوں نے موقع ماریا، بس ساڈا مزاج ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ حضرت صاحب میں سفری بندہ ہوں، آج تاڑے کول ہاں، کل اسلام آباد سے، کل میں ناروال جانا ہے، ظاہر میں زیارتیں کرتا رہتا ہوں ایسے پاکوں کی، اور پھر پتر ویخ ویخ تکلیف ہوندی ہوئے آلے سنت آلے ہو تسی اینی بے قدری کیتی ہو۔ حضرت صاحب ایسے ایسے ہیرے ہیں، پوری پوری بخاری یاد ہے، صاحب عمر لنگ گئی بخاری پڑھا دیں، ایسے ایسے ہمارے پاس شیوخ ہیں، پوری ریاض الصالحین یاد ہے، پوری شرح جامی یاد ہے، نحو میر یاد ہے، میاں عامل یاد ہے، عقائد نصفی یاد ہے، سراجی یاد ہے، میبزی یاد ہے، پوری پوری کتابیں یاد ہے، عمر گزر رہی پڑھاتے ہوئے حضرت صاحب۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت صاحب پاکستان میں ان کو جاننا تو دور، ان کے شہر میں ان کو کوئی نہیں جانتا، کہ ساڑھے شہر میں کیا بھی ہے جنہوں پوری بخاری زبانی یاد ہے۔ بلکہ میں دکھ سے کہوں گا حضرت صاحب، اسی بات پہ مجھے رونا آتا ہے کہ ہمارا علمی مزاج اتنا کمزور ہے کہ ڈاکٹر سلیمان مصباحی جی بندہ مشہور ہے، میں بالکل حضرت کوئی لفاظی نہیں یا تجھے کوئی معاجزی کر رہے ہیں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے، میں کچھ اور نام لے لوں پھر میرے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی ساڑھے جیسے لوگ اہل سنت مشہور نے، معروف نے، سانو مفکر اسلام کیا جاتا ہے حضرت صاحب، اور کوئی حضرت اس کو پیر صاحب کی طرف نہ لے کے جائے، قبلہ پیر اجمل صاحب زیدہ ماجد اور واقعی مفکر اسلام نے، کوئی اس میں ایسی کوئی بات نہیں، میں کر دیتا ہوں نا پھر بعد میں کٹیاں ہوتی ہیں نا اور فتنے پھیلائے جاتے ہیں حضرت صاحب، میں تجھے کو میں شاید ہونا لیا کیا،
لیکن حضرت صاحب جن کو معروف ہونا چاہیے تھا ان کو جانتا میں ایک ایسے بزرگ حضرت پوری بخاری ان کو زبانی یاد ہے، لیکن کیا ہے رہتے کدھر ہیں؟ مسجد کے چھت پہ حضرت صاحب۔ میں حضرت یہ پچھلی گرمیوں میں گیا ادھر، مجھے بڑا پیار ہے ان سے، مدرس ہے ساری عمر حضرت درس و تدریس میں۔ ٹھیک ہے پتر تسی قدر نہیں کیتی، لیکن جڑا اللہ پاک نے جنت چڑھا نو مال ویچ دینا نا، تسی بھی اینج کر کے ویکھنا تے میں بھی اینج کر کے ویکھنا، وہ میں بھی اینج کر کے ویکھنا۔ لیکن بڑی آزمائش علماء دی۔ میں حضرت اکثر جی کدی ادھر گئے ظہر دی نماز پڑھی، میں جب من کہندے نے کافی بزرگ ہیں، من کہندے نے یار تیری وجہ نہ ہر بار جڑا نا مینوں چڑکاں پیندیاں نے تیری ماں کولوں۔ میں کی ہویا؟ وہ مینوں کہندیاں نے اسی تے ماڑے ہیں نا، مسجد چھت تے رہنے ہیں تے مصباحی صاحب تاں اتنے نہیں آندے ہے کوئی، یہ ساڈی بھی کوئی کوٹھی چھوٹی ہوندی تے مصباحی صاحب نے آنا سی۔ میں انہوں نے کہا حضور اگے ہو میں تہاڈے پیچھے جانا، اگے مٹھے مٹھے تے چڑھے، جدوں کمرے چ لے کے دو تے پتر کمرے سن، نال چھوٹا جہا کچن تے چھوٹا جہا باتھ، مسجد دے چھت تے کڈا کہ گھر بن سکدا ہے۔ لیکن ایسا میں جڑے ویلے جا کے کمرے بیٹھا میری چیخاں نکل گئی، مینوں انج لگے جی میں تندور سے بیٹھا تھا، کیونکہ مسجد دی چھت تے گھر سی ادھر، ڈائریکٹ سورج پی رہا سی، جون دی دوپہر سی، پکھا ہوا نہیں سی سٹ رہا، پکھا اگ سٹ رہا سی، میری اکھاں چوں اتھرو نکل رہے، مینوں ویکھ کے کہندے نے کی ہویا؟ میں حضور ویکھو دس کہڑے تندور تے تسی رہن ڈے ہو، اور متھے تے کوئی شکن نہیں، کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ جیسا پتہ منو کوئی کہندے نہیں مولانا اب خود ہی تو تقریر میں کہا کرتے ہیں والآخرۃ خیر وابقا، آپ پہ تو کہندے ہو سانو پھر ہے تسی کیوں تھرو سٹنے؟ کوئی نہیں، والآخرۃ خیر وابقا، والآخرۃ خیر وابقا، آخرت خیر والی بھی ہے اور ہمیشہ رہن والی۔ پتر اسی قدر کیتی، اسی بڑے بڑے ہیرے ضائع کیتے، اور کیونکہ کچھ ویسے اہل سنت کو مزارات سے بڑا پیار ہے تو تڑا پھر ان مزاج ہے ہی ہے کہ بھائی جنہیں جنہیں ساڑھے کو اپنا منوانا ہے پہلے مرے پھر بننا گے، جیندہ مننا کوئی نہیں مننا۔ اہل سنت کا مزاج یہ ہے کہ جنہیں جنہیں منوانا ہے ساڑھے کو اپنا پہلے مرے، پھر جناب مزار بناواں گے، ٹہلاں لاواں گے، گنبد بناواں گے، جی جیوندیاں پوچھیا کوئی نہیں تو پھر ہر جمعرات نو آ کے مزار دیاں ٹیلاں ار کے گلاب نہ دعا کریں گے، پھر پانی آپ بانٹلا کریں گے، تبرک وہ جیوندے تبرک لینا ہی تو جیوندے کولوں لینا ہی جی ہونا ٹیلاں دا تبرک لین دے، ٹیلاں تو ہوتی ہیں نا بابے ہوری تو تلے نے، کیا بندہ کر سکتا ہے حضرت صاحب؟ اس لیے پتر قدر کرو ہے۔ تو وہ مسئلہ چل پڑا جی، دو جب کافی دیر مسئلہ حل نہیں نہ ہوا، پچھوں پھر ایک مقتدی اٹھ کھلوتا، انہوں نے کہا بھائی کافی دیر ہو گئی تو میں ہی کہ تسی گل مکا لو گے، لیکن تسی مکاندے ہی نہیں پہ، رکعتاں 3 نہیں پڑھیاں گئی ہیں، دوبارہ پڑھو۔ اب وہ جو 4 والے تھے انہوں نے کہا اللہ کے بندے تو نے کون سی نئی بات کی ہے، 3 والے تو پہلے بھی ہیں، اور اگر تو کہتا ہے کہ 3 پڑھی گئی ہیں تو پھر اس پہ کو کبھی دلیل لا۔ انہوں نے کہا دلیل رہن دو، مان دو 3 نہیں پڑھیاں گئی ہیں، انہوں نے کہا نہیں دلیل، انہوں نے کہا نہیں اینجی مان لو، انہوں نے کہا نہیں دلیل، انہوں نے کہا سن لو دلیل، انہوں نے کہا دلیل ہے کہ باہر سڑک تے میری 3-4 دکاناں نے، تے جدوں میں سر دی نماز پڑھن آنا وا نا تے ہر رکعت میں ایک دکان دا کھاتا چیک کرنا ہوندا تے آئیے میں 3 دا ہی کیتا ہے، ایک دا رہندا ہے، کیونکہ اسی مسجد کھلوتے ہوندے ہیں، لیکن اسی مسجد ہوندے کوئی کھاتا چیک کردا ہوندا ہے، کوئی مجھ نو آن ڈیا ہوندا ہے، کوئی سودا لین گیا ہوندا ہے، سیدھی بات ہے۔ نہیں تو این درگاہے ماں درگاہے نا امیدی نیست، ایتھے آن والا کدی خالی گیا نہیں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے، دسو کیڑی کدے تو رکے ہیں سی حضرت صاحب؟ غیبت چھڈی اسی، گالاں چھڈیاں اسی، چغلی چھڈی اسی، کدے تو نماز سے روکتی ہے حضرت؟ نماز تو وڈا تے حضرت مجاہدہ کوئی نہیں، نماز تو وڈا چلا کوئی نہیں، نماز تو وڈا وظیفہ کوئی نہیں، ستھرا پاک کر چھڑ دی ہے نماز حضرت۔ لیکن شرط ہے کہ کسی نے پڑھی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ خود آ جاتے ہیں لیکن دل ساتھ لے کے آتے۔ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا
مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ لیکن پتر میں بڑے دکھ نال کہنے لگا ماں، یہ تو ہم چکوال میں بیٹھے ہیں، تو یہاں ہم نے کیا دل ساتھ لے کے آنا ہے؟ اب تو امت کے حالات اتنے خراب ہیں، امت عمرہ کرنے جائے تو دل نہیں ساتھ لے کے جاتی ہے، ایتے چڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے کیا وہاں دیکھنے کو مناظر ملتے ہیں اسپیشل پاکستانیوں کے حوالے سے کہ یہ طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے اور واٹس ایپ پہ ویڈیو کال امی کو ملا رکھی ہے۔ میں کن پوچھا ایک باری اللہ، میں پوچھا میں پتر کی کرنے ہیں؟ اے امی نو زیارت کران دے، اور میں چلیا امی نو رہن دے، تو زیارت کر، زیارت کرن تو آیا ہے تے جے امی دا دل کردا پے تے امی نو کمی ٹی وی لاؤ تے سعودی چینل لا لو، سارا کچھ ہی وکھان دا، تو زیارت کرنا ہے تو کال اللہ دے بندے 2.5 لاکھ لائے ہی کال پھر امی نو ملائی ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تے اچ کی فڑیا دا ہے فون، تے فون تے کی کیتا دا ہے واٹس ایپ تے ویڈیو تے کہہ کی رہے انہیں لبیک اللہ، تو لبیک نہیں، تیرا جسم ایتھے وے لیکن تیرا دل چکوالی ہے، تو دل نال لے کے آیا نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ہم نے پہلے سوچ لیا ہوتا ہے کہ ہر چکر میں کال کس کس کو ملانی ہے، لیکن دکھ ہے وہ 7 چکر پورے کر چھڑنے ہیں، جنہوں ملانی انہوں ملاندے۔ صرف حضرت صاحب یہ ہے کہ سانو حضرت صاحب پوچھن والا کوئی نہیں ہے، جے کوئی سانو پوچھن والا ہوئے تو سانو ضرور کوئی کھلار کے پوچھے وہ بندے آ جی ایڈی امی یاد آن رہی ہے تے اتھے کی لینا آ گیا تھے، امی گول ہی رہنا تھی۔ اور یہ بھی نہ سوچئے گا کہ حضرت سانو کسی نے کدی بھی پوچھنا نہیں، اسی لیے تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن کے لیے کہ آج راز کھولے جاتے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم عمرے سے واپس آتے ہیں تو یہ جتنے ہمیں لینے آتے ہیں تو بڑے ہی ہمیں وہ ہار شار ایئرپورٹ پہ ڈالتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کی پتہ ہے کہ حضرت صاحب عمرہ کر کے آئے، لیکن انہوں نے پتہ ہی نہیں حضرت صاحب اتنے بھی پاکستانی کالا ملاندے رہے ہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ حضرت صاحب کی کردے رہے ہیں اتنے بھی، یہ سمجھنا حضرت صاحب رب نو منا کے آئے، حضرت صاحب رب نال پتر یہی عمرے کا مقصد ہے نا، رب نال صلح کر کے آئے۔ یہ آپ ہرگز نہ سوچئے گا کہ سانو کدی کسی نے پوچھنا۔ یہ جتنی چکوال کی مساجد ہے نا یہ ساری مسجد حرام کی بیٹیاں ہیں، جتنی سیالکوٹ کی مساجد ہیں یہ ساری مسجد حرام کی، پتر اس گھر کی تو شان ہی بڑی ہے۔ یہ جو بیٹیاں ہیں نا اگر یہاں بھی بندہ بے توجہی کرے تو سنو ہوتا کیا ہے حضرت صاحب، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی ہیں جی، اگر کبھی حضرت سفیان ثوری کو پڑھنا ہو، ان کا علمی کدو کارڈ دیکھنا ہو تو تذکرۃ المحدثین، تذکرۃ الحفاظ، ٹھیک ہے، اگر علمی ان کو رنگ دیکھنا ہو، اور اگر کبھی ان کا تقوی دیکھنا ہو، کبھی ان کی شان ولایت دیکھنی ہو تو پھر تذکرۃ الاولیاء، پھر کیمیاء سعادت ہیں جی، پھر کشف المحجوب، پھر عوارف المعارف ہیں جی، پھر حلیۃ الاولیاء، ٹھیک ہے، ادھر علمی رنگ ہے اور ادھر صوفیانہ رنگ ہے، ہاں جی، حافظ الحدیث تھے، ہر رات 5 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، صبح روزہ رکھا کرتے تھے حضرت، بہت قد کاٹ حضرت، اتنا قد کاٹ یہ لکھا ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گئے، اور اس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا، نہیں رہا گیا، محبت تھی، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں امام صاحب یہ جو آپ نے جبہ پہن رکھا ہے یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے، نانا پاک سادگی صلی اللہ علیہ وسلم، بابا علی پاک رضی اللہ عنہ سادگی، بابا حسین پاک سادگی، امام زین العابدین پاک سادگی، امام محمد باقر سادگی، تو یہ امام جعفر صادق پہ ساج نہیں رہا، سادگی سجتی ہے آپ کو بھی، تو لکھا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جبے کے بٹن کھولے تو نیچے آپ نے نا جو صوفیوں کا لباس ہے بوری کا لباس پہن رکھا تھا، کردرا لباس چپڑا ہے جی، آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا، اور فرمایا سفیان جبا لوکاں لی پایا ہے تاں اتے پایا ہے، بوری اپنے یار لی بنی ہے تاں تھلے بنی ہے۔ اتنا قد کاٹ تھا کہ امام
जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में कलाम कर रहे हैं, क्या कद काट होगा। तो वो लिखा है कि कहीं मस्जिद गए तो क्योंकि तवज्जो कहीं नहीं थी तो मस्जिद में, क्योंकि मसनून तरीका है कि पहले सज्जा पैर रखना, ध्यान नहीं सी तो रख बैठे खब्बा, तो जैसे अंदर बायां पाँव रखा तो आवाज आती है ओ सौर, ओ टगया सुफियान सौरी। हाँ जी, आवाज क्या आई, ओ सौर ओ टगया, क्या हुआ, अब तुझे हमारे घर में आने के आदाब भी याद नहीं रहे हैं। हज़रत साहब जी सुफियान सौरी नूं गिरफ्त हो सकती है तो तुसी मैं किहड़े बाग दी मूली हां, लेकिन सिर्फ की ये उन्हां नूं इत्थे ही ते साडा मामला अगे होना जाके। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा के लिए लिखा है, मदीना तैयबा हाज़िर खिदमत थी तो कहीं दही खाने को जी चाह, कहीं दही खाने को, बाजार गई दही खरीदा, तो जब वो दही खाया ना तो दही खट्टा था, मुँह जो ऐना ही निकल गया, वो मदीने का दही ऐना खट्टा है, बस इतना निकलना था, गिरफ्त हुई है। इसमें आज़म माफ कर दिया गया इनके दिल से, जिक्र की लज्जत छीन ली गई है। 6 माह मैंने पढ़ा है, तौबा इस्तिग़फ़ार करती रही अपनी इस बात पे जिस पे गिरफ्त हुई। 6 माह के बाद तौबा कबूल हुई और आवाज क्या आती है, राबिया अगर कहना था तो ये कहती कि दही कितना खट्टा है, तेरी इतनी जुर्रत कि मेरे महबूब के शहर को बीच में ले आई है, तेरी इतनी हिम्मत, कहना था तो ये कहती कि दही कितना खट्टा है, ये क्यों आख्या कि मदीने दा दही कितना खट्टा है। मेरे यार दे ये थे पुत्र, इसलिए पुत्र सीखो यार, सीखो 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 पुत्र, आओ इस पासे। जी गोया मैं रही ने सितम आए रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। लेकिन की पुत्र असी दुरूद शरीफ ते पढ़ने हमने यहाँ, लेकिन ख्याल होना वाल, लेकिन पुत्र जे तू मेहनत करें, जे किसी पाक दे कदमी बवें सिखें किसी को, तो फिर यह भी हो सकता है कि बैठा बंदा बरेली शरीफ होए, बैठा बंदा, लेकिन फिर कवे बंदा की बरेली बह के, चलो मैं बंदे तू भी तोबा करना, इमाम बैठे बरेली हो और बरेली बह के कहन की जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे। असी मदीने जाके भी मदीना पाक कोई नहीं हुंदे, असी मक्का पाक जाके भी मक्का पाक, लेकिन क्या करम नवाजी है जी। बरेली बैठ के क्या कह रहे हैं, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आदम चिश्ती कुए सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ, कुए सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता। और पुत्र फिर कोई और मेहनत करे तो फिर गल है तू ही, फिर आना जाना भी मुक जाता जी। फिर की हुंदा है, जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफा, मेरा दिल उन्हीं पे निसार है, मेरे कल्ब में है वो जलवा गर के मदीना जिनका दियार है। और ये पता शेर किनका है, ये शेर है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह हकीमुल उम्मत। और होता है साहब, मैं ये पढ़ रहा था उस दिन, मंजूर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जामिया फरीदिया साहिवाल है, मैं वो पढ़ रहा था किसी किताब में, को बंदा आ गया करता, शाह जी वो मेरे लिए दुआ करो कि मैं मदीना पाक टुर जाऊँ। आपने फरमाया भाई संगिया को पैसे पूसे नहीं कोल है, चल कुछ असी किसी को कह दें वो पा देंगे। वो कहता शाह जी जो पैसे होंगे तो थानू कहना फिर कफीयत सी बाबा भी। आपने फरमाया फिर हम तुम्हारे लिए ये दुआ नहीं करेंगे कि तुम मदीना चले जाओ, बल्कि हम तुम्हारे लिए ये दुआ करेंगे अल्लाह तुम्हारे सीने कोई मदीना बना दे। और ऐसा कोई छोटी शख्सियत, ये तो वैसे मैंने कहा ना कि हम शख्सियात के हवाले से वैसे बड़े बुकील हैं। सुन्नी कदर मिसार जिंदा मिसार, तो भाई तू ही भावें कदर ना करो, लेकिन मैं ही नहीं हाल से जाना कोई नहीं, कोई काम करना यार।
मरीए भाई उदू कम अज कम को 2-4 लाख करोड़ 1.5-2 करोड़ नमाजी करके मरीए, ताकि कल में जो मालक पूछन तेरे दी पेश करिए सोने कम करके आए। बाकी उन्हें मरन तो डर कोई नहीं लगता, लेकिन है कोई करके मरीए। हाँ पुत्र, ताकि हुजूर खुश हों। जब ज़न्नून मिस्री का इंतकाल हुआ ना, दाता साहब की इबारत है, आप फरमाते हैं 70 औलिया को ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। सब ने पूछा सोने हो आज कई साल हो गए, आज केड़े अमल दी बात? फरमाया अमल नहीं। महबूब कैवें नवाजे आज? फरमाया मेरे ज़न्नून दा इंतकाल होया, मैं दी रूह दे इस्तकबाल ले आया हूं। इतना लजपाल है पुत्र, करीम नबी है। वो काम तो करे ना यार कोई। असी पुत्र अपने लिए जिंदा वा, खान लिए जिंदा वा, सोन लिए जिंदा वा, फिरन लिए जिंदा वा, आन लिए जिंदा वा, जान लिए जिंदा वा। साढ़े वड्डियां ने सानू की किया ही, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराज, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, दीन दा काम करना। फिर पुत्र सोने लगोगे। ये तो पुत्र सिर्फ है वे कि थोड़ी हिम्मत करनी पैनी वो, फिर वो जरा, क्योंकि पुत्र तानू आदत है तानू कोई इल्मी गल सुनाओ तो तुसी उठ के वेल दिंदे, वेल तुसी उदू ही देनी जो तानू सी कहना रिम जिम रिम जिम रिम जिम रिम जिम रिम जिम रिम जिम। फिर होंदियां ने ना जी, खुलियां होंदियां, लेकिन कोई इल्मी गल दसो ते वेल नहीं होंदी है। तानू मौसम दा हाल दसो ते फिर वेल हो जाती है। ऐसी फिर की करियो, मैं भी बंदा वा, ढिड मैनू भी लगा है, फिर ता मैं भी हुण मौसम दा हाल ही दसना है। तुसी भी तो पुत्र को थोड़ा अपना बदलो ना। अगर उलमा तानू कोई दीन ते करनी चाहिए पुत्र। देखो ना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम 2 चीजें अता की हजरत हसन को, अपना मेंबरशिप भी दिता, नाल दुआ भी अता फरमाई है। सुन्नत है मेरे सोने महबूब की देना। बल्कि मेरे हजरत साहब फरमाते हैं किसी दा फन फ्री नहीं वेखीदा, लेकिन क्योंकि मिजाज ही नहीं कि इन्हां को कुरान को दसो ते उठ के कहन वाह मौलाना की करम की सानू हुजूर दी हदीस सुनाई जे, हदीस ते उठ के नोट दिंदे, लेकिन रिम जिम रिम जिम रिम जिम रिम जिम रिम जिम ते नोट नहीं नोटू दे छड़दे हो। हदीस सुनाओ, कुरान दी आयत सुनाओ ते रिम जिम। हुण करिए कि असी इन्हां दे कदमां 'च बैठे हां ते इन्हां ने सानू रिम जिम सिखाया, इन्हें सानू सिखाए कुरान दी से या ते उस्ताद जी तुसी रिम जिम सिखा छड़ना सी सानू। इन्होंने सानू सिखाया ही कुरान हदीस। की करिए पुत्र, सानू रिम जिम आंदा नहीं आंदा पुत्र। तुसी अल्लाह दा वास्ता मिजाज बदलो पुत्र, खुदा दा वास्ता जी मिजाज करो पुत्र। नात खाना दी खिदमत मैं नहीं कह, जेड़े सही नात खान, लेकिन पुत्र इधर भी को ध्यान दो। एडे एडे तुहानू सोहणियां गल्लां दसदे ने, उठ के तुहानू कोई तौफीक ही नहीं हुंदी है कोई। फिर पुत्र ढिड ते सारियां नू लगा देना। इंसान 2026 दे कुर्बे कयामत है पुत्रा। हुण वो ईमान दा मयार नहीं कोई भी, कमजोर ईमान है बच्चे। गुजारा करो रल मिल के यार, हैं जी। उन्हें बुढ़िया ने भी तो गुजारा कर नहीं डे, दाबे भी मार दिया ने, बाज दफा बहुता गुस्सा आए तो तवाशरी भी मार छड़ दी। मैं को बेली तो ने पग बनी दी ना सिर ते, मैं उन्होंने एनी बारी क्या पग बनिया कर, वो पग बन आया। मैं आज की तू चंद निकल आया, कहंदा सन दसियो ना तुहाडी भाभी ना को थोड़ी गर्मा सर्दी हो गई तो जो आज सिर ते पार चढ़ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਹੀ ਡਏ ਹੋਣਾ ਤੇ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਕਦਰ ਕਰੋ ਉਲਮਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਆਓ ਰਲੋ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏ ਬੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਤਵੱਜੋ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ बाकरामत रखे हैं और अल्लाह सानू सारे दीन दी समझ अता फरमाए, क्योंकि मौसम की शिद्दत है। तो फिर इंशाअल्लाह साडा एक शेड्यूल बन रहा है फिर इत्थे दा बड़ी जल्दी तो फिर इंशाअल्लाह इत्थों ही फिर असी गल ना शुरू करांगे जी। किदे हाय 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 की दसीए जरा जी इन्हां नूं।
چلو پھر وہ سن سے کیونکہ میرے جو پیر ٹھنڈے ہو گئے نے بزرگ بیٹھے ہیں سارے. ہاں جی نہیں پھر صحیح انشاءاللہ. ٹھیک ہے پتر, سکھو گے دین آپ سارے انشاءاللہ, نماز سکھو گے بچے انشاءاللہ, قرآن سکھو پتر, جڑو علماء دے نال. اللہ تعالیٰ سارے سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. پہلے سلام اس تو بعد قرآن اندازی. مصطفیٰ جان